الخلائق اجمعین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما قال سبحانہ و تعالی الصوم لی و انا اجزی بہ۔ عزیزان محترم، اس وقت ماہ مبارک رمضان ہمارے روحوں کو منور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم اس ماہ سے خداوند کریم کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں، اور ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے سادات ہوم ٹی وی کے اس چینل کے ذریعے سے ایک چھوٹی سی گزارش اور معروضات میں سے ایک چھوٹی سی عرض آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نے بندوں کے لیے اس مہینے کو مختص فرمایا، جس طرح ماہ رجب اللہ نے اپنے لیے اس مہینے کو مختص کیا، اور شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول کے لیے مختص فرمایا، اور یہ ماہ مبارک رمضان اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مختص فرمایا۔ اس مہینے میں خدا نے ہر حال میں اپنے بندوں پر رحم، کرم، نعمت، برکت، نجات اور تمام ان چیزوں سے جو کثافت روحانی یا جسمانی ہیں ان سے آزادی کے لیے اپنے بندوں کے لیے تمام اہتمامات اس مہینے میں ارشاد فرمائے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن حکیم کو اللہ نے نازل فرمایا، اور جس طرح سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں حدیث قدسی پڑھی گئی، جس میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ واحد دنیا میں عمل ہے روزہ، وہ میرے لیے ہے۔ تمام اعمال بندوں کے ان کے لیے اپنے نفس کی نجات کے لیے ہیں، لیکن واحد روزہ اللہ نے اس عمل کو اپنے لیے قرار دیا۔ فرمایا الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خداوند کریم اس کا ثواب بھی، اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اور بعض جو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس کی دوسری قرات بھی فرماتے ہیں علماء میں سے کہ الصوم لی و انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی اتنی بلند ہے کہ میں خدا اس کی جزا بن رہا ہوں، اس کا ثواب، اس کا اجر میں خدا ہوں اس کے لیے، یعنی اس کی رضا اور نعمت خداوند کریم نے مختص فرمائی اس روزے دار کے لیے۔ اور یہ روزہ ہے کہ جس کے لیے قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں خداوند کریم نے انسان کے تقوی کے تمام مراحل کو مکمل کرنے کے لیے اس عبادت کو ذریعہ قرار فرمایا کہ یہ روزہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، تقوی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ روزہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ متقی بن جائیں۔ اور اس روزے کی حیثیت اسلام میں نماز کے فوراً بعد آتی ہے، اور جو اس کا انکاری ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور خداوند کریم اسلام کی بنیاد بھی نماز کے بعد روزے پر خداوند کریم نے اسلام کی بنیاد رکھی، اور یہ انہی میں سے ایک چیز ہے کہ جس پر اسلام کا وجود قائم ہے۔ اور جو شخص روزے کو ترک کرتا ہے، جس طرح امام جعفر صادق آل محمد کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص روزے کو 3 دن تک مسلسل بغیر کسی عذر شرعی کے ترک کرتا ہے فیجب قتلہ، اس کو قتل کیا جائے، اس کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اس حکم میں سے ایک حکم ہے کہ جو صرف انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ خداوند کریم اس روزے کے ذریعے سے اپنا تقرب اور اپنا قرب چاہتا ہے بندے کے ساتھ، جو حاصل ہو سکتا ہے تو اسی روزے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو تمام مومنین سے یہی التماس کی جاتی ہے کہ اپنے اطوار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے تمام اعمال کو اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں مزین فرمائیں، اور خصوصاً اہتمام کریں کہ روزوں کے حالت میں
جھوٹ بولنا ویسے ہی گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کا گناہ شدید ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ جو عام زندگی میں ویسے بھی گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اپنے آپ کو مزین فرمائیں ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ واحد مہینہ کہ جس میں اللہ نے اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اس مہینے میں ہی شیطان کو قید و سلاسل اور بند میں رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے وجود کے ساتھ، اپنے روح کے ساتھ پرواز کرنے کی قوت کو استعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔